صحرائے عرب کے اس کنارے پر جہاں ریت کے ٹیلے آسمانوں سے باتیں کرتے نظر آتے تھے، ایک چھوٹا سا قافلہ چشموں کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان لڑکا حسان اپنے بوڑھے چچا ابراہیم کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ دونوں کا تعلق ایک ایسے قبیلے سے تھا جو زمانے کے ہاتھوں بکھر چکا تھا۔ اب ان کے پاس صرف چند اونٹ، تھوڑا سا سامان اور وہ ہنر تھا جو ابراہیم نے اپنے ساتھی کو سکھایا تھا: کھانا پکانے کا ہنر۔ ابراہیم نہ صرف ایک ماہر باورچی تھے بلکہ جڑی بوٹیوں کے علم میں بھی یکتا تھے۔ صحرا میں اگنے والی ہر خاردار جھاڑی، ہر چھوٹے پودے کے طبی اور ذائقی خواص انہیں زبانی یاد تھے۔ حسان نے ان سے یہ سب سیکھا تھا، مگر صرف اس حد تک جیسے کوئی طالب علم اپنے استاد کی تلقین کرتا ہے۔ اس میں وہ اخلاقیات، وہ شغف، وہ عجیب سا راز جو ابراہیم کے ہاتھوں میں تھا وہ نہیں پایا جاتا تھا۔ حسان کے ہاتھوں سے بنے کباب بھی لذیذ ہوتے تھے، مگر وہ جادو نہیں جگاتے تھے جو ابراہیم کے کبابوں سے اٹھنے والی خوشبو میں سما ہوتا تھا۔ وہ خوشبو جو تکے ہارے مسافروں کو ان کی بھولی ہوئی ماں کی یاد دلا دیتی تھی۔ ایک شام جب سورج اپنے خون کے آنسو ریت پر بہا رہا تھا، قافلہ ایک ویران قلعے کے کھنڈر کے پاس پڑاؤ ڈالنے لگا۔ ابراہیم بہت کمزور ہو چکے تھے۔ انہوں نے حسان کو پاس بلا کر کہا: بیٹا، میری زندگی کا چراغ جلد ہی بجھنے والا ہے۔ میں تمہیں ایک آخری سب سے قیمتی چیز دینا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے سینے سے ایک پرانا چمڑے کا کیس نکالا۔ اس میں کوئی جواہرات یا سکوں کے بجائے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک جھلی دار کتاب تھی۔ یہ ذائقوں کا خزانہ ہے، میری 7 پشتیں اس میں درج ہیں۔ ہر وہ ترکیب، ہر وہ راز جو کبھی کسی نے جانا، یہاں محفوظ ہے۔ لیکن یاد رکھنا، اس کتاب کا آخری باب، ممنوع مثالیں، ہمیشہ بند رہنا چاہیے۔ اس میں وہ ترکیبیں ہیں جو ذائقے کو آسمان تک پہنچا دیتی ہیں، مگر ان کا استعمال کھانے والے کی صحت، اس کی خوشی، یہاں تک کہ اس کی آزادی کی قربانی مانگتا ہے۔ یہ علم شیطانی ہے، اسے ہمیشہ بند رکھنا۔ حسان نے کتاب کو ہاتھوں میں لیا۔ اس کے قدیم کاغذوں سے خوشبوؤں کا ایک طوفان اٹھا جس نے اس کے سر کو چکرا دیا۔ اس رات ابراہیم کا انتقال ہو گیا۔ حسان نے صحرا کی ریت میں اپنے استاد اور سرپرست کو دفن کیا اور اس کتاب کے ساتھ اکیلے سفر جاری رکھا۔ کچھ ہفتوں بعد وہ الزیرہ نامی شہر کی دیواروں کے سائے میں پہنچا۔ یہ ایک ایسا شہر تھا جو تجارت اور تروت کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہاں کے بادشاہ شہزادہ فیروز اپنی شان و شوکت اور اپنی پیٹ کی عیاشی کے لیے مشہور تھے۔ شہر میں اعلان ہوا کہ شاہی باورچی خانے میں ایک معاون باورچی کی ضرورت ہے۔ حسان، جو اب خود کو ابراہیم کا جانشین کہلوانے لگا تھا، نے درخواست دے دی۔ امتحان کے دن شاہی باورچی خانے میں ہڑبڑ مچ گئی۔ موجودہ شاہی باورچی، جس کا نام محمود تھا، ایک دیو ہیکل غسیلی شخصیت کا مالک تھا جس کی داڑھی میں چکنائی کے قطرے چمک رہے تھے۔ اس نے امیدواروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا۔ حسان کی باری آئی تو محمود نے کہا: بادشاہ سلامت ہو، آج کھانے میں کچھ نیا چاہیے، کچھ ایسا جو ان کے ذائقوں کو للچا دے۔ اگر تمہارا پکوان میری نظر میں پڑ گیا تو نوکری تمہاری، ورنہ… حسان نے سوچا۔ اسے ذائقوں کے خزانے کی وہ ترکیبیں یاد آئیں جو ابھی ممنوع نہیں تھیں۔ اس نے ایک سادہ سا بریانی بنانے کا فیصلہ کیا، مگر اس میں اس نے صحرا کی ایک نایاب جڑی بوٹی ارفج کا استعمال کیا جس کا علم اسے کتاب سے ملا تھا۔ جب بریانی تیار ہوئی تو اس کی خوشبو نہ صرف باورچی خانے بلکہ پورے شاہی باغ تک پھیل گئی۔ محمود نے ایک چمچہ بھر کر منہ میں ڈالا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ یہ ذائقہ اس نے پہلے کبھی نہیں چکھا تھا۔ یہ محض کھانا نہیں، ایک احساس تھا: صحرا کی آزادی، ریتیلی ہواؤں کی سرگوشی اور ستاروں بھری راتوں کا سکون۔ محمود کی آنکھوں میں حسان کو نگلنے کی خواہش چمک اٹھی۔ یہ لڑکا خطرناک تھا، مگر اس نے اپنے غصے کو پی لیا۔ ٹھیک ہے، تم معاون باورچی مقرر ہوئے، مگر یاد رکھو یہاں کا سربراہ میں ہوں، ہر چیز میری مرضی سے ہوگی۔ حسان خوشی سے پھولا نہ سما سکا۔ اس نے سوچا، اس کی قسمت کھل گئی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ صرف ایک پردہ ہے، ایک ایسے کھیل کا آغاز جس میں وہ ایک مہرہ بننے جا رہا ہے۔ شاہی باورچی خانے میں حسان کی زندگی آسان نہ تھی۔ محمود اس پر ہر وقت بولا کرتا، اسے ذلیل کرتا اور اس کے ہر کام میں نقص نکالتا۔ حسان کی بنائی ہوئی ہر چیز پر محمود اپنا نام لگوا لیتا۔ بادشاہ جب کسی ڈش کی تعریف کرتا تو محمود سینہ تان کر کہتا: جہاں پناہ، یہ میری نئی ایجاد ہے۔ حسان دل ہی دل میں گھٹتا رہا، مگر اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ غربت اور تنہائی سے بچ نکلا تھا۔ اب اسے پیٹ بھر روٹی، چھت اور اپنے ہنر کو نکھارنے کا موقع مل گیا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت بہت اداس تھے۔ ان کے پسندیدہ گھوڑے کی موت ہو گئی تھی۔ محمود نے تمام باورچیوں کو حکم دیا کہ ایسا کچھ بنائیں جو بادشاہ کا دل بہلا دے۔ سب نے اپنی اپنی مہارت دکھائی، مگر بادشاہ کا چہرہ اترا ہی رہا۔ حسان کو موقع ملا۔ وہ اپنی جھونپڑی میں واپس گیا اور ذائقوں کے خزانے کو کھولا۔ اس کی نظر کتاب کے آخری حصے پر پڑی جہاں ایک مضبوط ڈوری سے بندھا ہوا باب تھا: ممنوع مثالیں۔
وہ علم جسے استعمال کرنے پر دنیا تباہ ہو سکتی ہے۔ حسان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ابراہیم کی آواز اس کے کانوں میں گونجی، اسے ہمیشہ بند رکھنا۔ مگر پھر محمود کے طنز، اس کی ذلت اور اپنی محرومی کی تصویریں اس کے سامنے آ گئیں۔ صرف ایک نظر، اس نے سوچا، صرف ایک ترکیب۔ اس نے ڈوری کھولی اور صفحے پلٹنے لگا۔ روح پرانے ہو چکے تھے۔ ایک ترکیب نے اس کی توجہ کھینچی، قلب مسرور کا حلوہ۔ اس کے اجزاء میں عام پڑنے والی چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ عجیب و غریب اشیاء بھی تھیں۔ عشق یاس، ایک خاص پودے کا رات کے وقت کا رس، ریگ فراموشی، صحرا کے ایک مخصوص مقام کی ریت، اور سب سے خطرناک زراعت تخیر، جنہیں بنانے کے لیے کچھ جڑی بوٹیوں کو خاص طریقے سے جلا کر اس کی راکھ کو سدھ کرنا پڑتا تھا۔ ترکیب میں لکھا تھا، یہ حلوہ کھانے والے کے دل میں فوری مسرت اور خوشی کا جذبہ پیدا کرتا ہے، چاہے اس کی وجہ کتنی ہی المناک کیوں نہ ہو۔ اس کا اثر عارضی ہے، مگر بار بار استعمال کرنے پر کھانے والا اس خوشی کا عادی ہو جاتا ہے اور حقیقت سے کٹنے لگتا ہے۔ حسان کے اندر لالچ نے اخلاق کو دبا دیا۔ اس نے رات بھر محنت کر کے وہ اجزاء جمع کیے اور حلوہ تیار کیا۔ اگلے دن جب بادشاہ نے دسترخوان پر اسے پیش کیا گیا تو محمود نے حلوے کو دیکھتے ہی چلانا شروع کر دیا، یہ کیا بکواس ہے، یہ تو دیکھنے میں کوڑا ہے۔ مگر بادشاہ سلامت نے ایک چمچہ منہ میں ڈالا۔ ایک لمحے میں ان کے اترے ہوئے چہرے پر ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ ان کی آنکھوں میں موجود غم کی جگہ ایک کھوکھلی مسرت نے لے لی۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ واہ! بادشاہ نے آواز نکالی، یہ کیا جادو ہے، میں نے ایسا لذیذ، ایسا روح پرور حلوہ کبھی نہیں کھایا۔ محمود، تمہارے ہاتھوں میں تو پہلے کبھی ایسا جادو نہیں تھا۔ محمود حیران رہ گیا۔ اس نے حسان کی طرف دیکھا جس کی آنکھیں نیچے تھیں۔ اس کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا۔ اس نے بادشاہ کے سامنے ہی جھک کر کہا، جہاں پناہ، در حقیقت یہ حلوہ میرے نئے معاون حسان کی ایجاد ہے، میں نے صرف اس کی نگرانی کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حسان کو سامنے کر دیا۔ بادشاہ نے حسان کی طرف دیکھا، تو تم وہ ہو جس نے یہ حلوہ تیار کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ حسان، حضور۔ حسان، آج سے تم میری خاص میز کے لیے ایک ڈش ضرور بنایا کرو گے۔ محمود، اس لڑکے کو ہر سہولت دو۔ اس دن سے حسان کی قسمت بدل گئی۔ اسے ایک چھوٹا سا کمرہ ملا، بہتر اجرت ملنے لگی اور سب سے بڑھ کر بادشاہ کی توجہ مل گئی۔ مگر اس کی قسمت بھی تھی، وہ اب ہفتے میں کم از کم 2 بار حلوہ بناتا۔ بادشاہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے۔ وہ حقیقی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے اس حلوے کے نشے میں مگن رہنے لگے۔ رعایا کے مسائل بڑھنے لگے، مگر بادشاہ کی آنکھوں میں بس وہی کھوکھلی مسرت تھی۔ حسان اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ بادشاہ کو تباہی کی طرف دھکیل رہا تھا، مگر اس کی پوزیشن، عزت اور بڑھتی ہوئی دولت اس کی ضمیر پر حاوی ہو گئی تھی۔ محمود اب اس سے خوفزدہ تھا اور چپکے سے اس کی مخالفت کرنے لگا تھا۔ ایک دن بادشاہ سلامت نے حسان کو بلایا۔ حسان، اگلے مہینے ہمارے ہمسایہ ریاست کے بادشاہ سلطان جلال الدین ہمارے ہاں مہمان آ رہے ہیں۔ وہ اپنے ساتھ اپنے شاہی باورچی بھی لائیں گے جو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسا ضیافت تیار کرو کہ سلطان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ تمہاری ہر خواہش پوری کی جائے گی، صرف ایک شرط ہے، ہماری شان دکھائی جائے۔ حسان نے جھک کر سلام کیا، مگر اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع تھا۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کا نام تاریخ میں رقم ہو جاتا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے معمولی ہنر سے یہ ممکن نہیں۔ اسے پھر سے ممنوع مثالوں کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ حسان نے کتاب کا ممنوع مثالیں والا باب دوبارہ کھولا۔ اس بار اس کی نظر ایک اور ترکیب پر پڑی، سلطنتی ذائقے کی بریانی۔ یہ بریانی نہ صرف کھانے والے کے ذائقوں کو جھنجھوڑ دیتی تھی، بلکہ اس میں ایک ایسا جزو بھی پیدا کر دیتی تھی جو کھانے والے کی مرضی کو کمزور کر کے اسے پکانے والے کے حق میں نرم کر دیتا تھا۔ یہ ایک قسم کی نفسیاتی گرفت تھی۔ ترکیب میں لکھا تھا، اسے صرف انتہائی ضرورت میں استعمال کیا جائے، کیونکہ یہ کھانے والے کی آزادی ارادی کو مجروح کرتی ہے۔ حسان نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر اس نے فیصلہ کیا، صرف ایک بار، صرف اس ضیافت کے لیے، پھر کبھی نہیں۔ ضیافت کا دن آیا۔ محل کے دیوان خاص میں سونے چاندی کے برتن چمک رہے تھے۔ سلطان جلال الدین اپنے درباریوں اور اپنے مشہور باورچی استاد کریم کے ساتھ آیا۔ استاد کریم کی عمر رسیدہ صورت سے وقار ٹپک رہا تھا۔ کھانے کا آغاز ہوا۔ حسان نے پہلے کورس میں ہی سلطنتی ذائقہ کی بریانی پیش کر دی۔ جب ڈھکن کھلے تو ایسی خوشبو پھیلی جیسے دنیا کے تمام پھول، تمام مثالیں، تمام میوے ایک ساتھ بول اٹھے ہوں۔ سلطان جلال الدین نے پہلے لقمہ چکھا۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ خاموش ہو گئے۔ پورا دربار خاموشی سے ان کا منہ دیکھتا رہا۔ پھر سلطان کی آنکھیں کھلیں، ان میں حیرت، مسرت اور ایک عجیب سی تسلیم تھی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے 70 ممالک کے دسترخوان دیکھے ہیں، مگر ایسا ذائقہ میرے حلق سے کبھی نہیں اترا۔ یہ بریانی نہیں، ایک تجربہ ہے۔ استاد کریم نے بھی چکھا۔ بوڑھے باورچی نے ایک لقمہ منہ میں ڈالتے ہی حسان کی طرف دیکھا۔ ان کی نظر میں ڈانٹ نہیں، ایک گہرا رنج تھا۔
گویا وہ کچھ بھانپ گئے ہوں، مگر انہوں نے کچھ نہ کہا۔ ضیافت زبردست کامیاب رہی۔ سلطان جلال الدین نے بادشاہ فیروز سے کہا کہ وہ اپنے باورچی کو ان کے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ ان کے درباریوں کو بھی یہ فن سکھائیں۔ بادشاہ فیروز نے انکار کر دیا۔ حسان میری آنکھ کا تارا ہے۔ رات کو جب حسان اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، دروازہ کھلا اور استاد کریم اندر آ گئے۔ حسان نے احترام سے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر بوڑھے نے اشارہ کیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹا۔ استاد کریم نے نرمی سے کہا، تمہارے ہاتھ میں وہ ہنر ہے جو ہر 100 سال بعد کسی ایک شخص کو ملتا ہے، مگر تم نے اس ہنر کو کسی راستے پر ڈال دیا ہے۔ حسان نے آنکھیں نیچے کر لی۔ مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ مجھے بھی ایک بار کتاب ملی تھی، ذائقوں کا خزانہ، مگر میں نے اس کا آخری باب کبھی نہیں کھولا۔ میں نے اسے اپنے استاد کی قبر میں دفن کر دیا۔ تم نے وہ باب کھول لیا ہے نا؟ تم نے ممنوع مثالیں استعمال کیے ہیں۔ حسان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ انکار نہیں کر سکتا تھا۔ استاد کریم نے آہ بھری، یہ مثالہ ذائقے نہیں، زہر ہیں۔ یہ کھانے والے کی عقل، اس کی آزادی، اس کی خوشی چھین لیتے ہیں۔ تم نے اپنے بادشاہ کو ایک نشے کی عادت میں ڈال دیا ہے اور آج تم نے سلطان کی مرضی کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی۔ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے، مکان گرانے کے لیے نہیں۔ یہ کہہ کر استاد کریم چلے گئے، مگر ان کی باتوں نے حسان کے دل کو چیر دیا۔ وہ ساری رات سوچتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری دفعہ ممنوع مثالیں استعمال کرے گا، بادشاہ سے دولت کا ایک بڑا خزانہ مانگے گا اور پھر یہ شہر چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے گا جہاں وہ اپنے ہنر کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکے۔ اس نے بادشاہ سے ملاقات کی درخواست کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے خلوت خانے میں بلایا۔ حسان نے اپنا ارادہ بتایا۔ بادشاہ نے سننے کے بعد کہا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم میرے لیے بہت اہم ہو۔ حسان نے ہمت کر کے کہا، حضور میں نے جو کچھ بنایا اس کے لیے مخصوص اجزاء کی ضرورت ہے، انہیں خریدنے کے لیے مجھے بہت سونے کی ضرورت ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں وہی کھوکھلی مسرت تھی، جتنا چاہو سونا لے لو مگر یہاں رہو۔ حسان سمجھ گیا بادشاہ اب پوری طرح اس حلوے کے زیر اثر تھے، وہ اسے جانے نہیں دیں گے۔ اس نے ایک اور ترکیب کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا جو کتاب میں بندھن کا شربت کے نام سے درج تھا۔ یہ شربت پلانے والا کسی دوسرے شخص سے بلہانہ محبت کرنے لگتا تھا۔ حسان کا ارادہ تھا کہ بادشاہ کو یہ شربت پلا کر ان سے اپنی آزادی کی درخواست کرے گا، مگر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بادشاہ نے وہ شربت پیا تو ان کی نظریں حسان پر جم گئی۔ ان کے دل میں حسان کے لیے ایک غیر فطری، شدید اور پراسرار لگاؤ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے نہ صرف حسان کو جانے سے منع کر دیا بلکہ اسے اپنے ذاتی محافظوں کی نگرانی میں رکھوا دیا۔ حسان ایک شاندار قیدی بن گیا۔ حسان کی گرفتاری کی خبر محمود تک پہنچی۔ وہ خوش ہوا۔ اب موقع تھا کہ وہ اس خطرناک حریف سے چھٹکارا پالے۔ اس نے بادشاہ کے کان بھرے کہ حسان دراصل جاسوس ہے جو سلطان جلال الدین کے لیے کام کر رہا ہے۔ وہ آپ کو زہر دے کر قتل کرنا چاہتا ہے۔ ابتدائی طور پر بادشاہ نے یہ بات تسلیم نہ کی کیونکہ شربت کا اثر تھا، مگر محمود نے ایک اور چال چلی۔ اس نے حسان کے کمرے سے چوری چھپے ذائقوں کے خزانے کی کتاب نکال لی۔ اس نے کتاب کا ممنوع مثالیں والا باب بادشاہ کو دکھایا۔ دیکھیے حضور، یہ وہ شیطانی علم ہے جو اس نے استعمال کیا ہے، یہ آپ کی صحت کو تباہ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے کتاب کے صفحات پلٹے۔ ان کی عقل پر نشے کا غلبہ تھا، مگر پھر بھی انہیں سمجھ آ گئی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں محبت کی جگہ غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ غصہ بھی غیر فطری تھا۔ اس جادوگر کو قید خانے میں ڈال دو، بادشاہ نے غرایا، اور کل صبح اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ حسان کو تاریخ نما زد قید خانے میں پھینک دیا گیا۔ وہ اپنی حکامت پر پشیماں تھا۔ اس نے نہ صرف اپنی زندگی برباد کر لی بلکہ ایک بادشاہ اور اس کی رعایا کو بھی تباہی کے کنارے پر پہنچا دیا۔ اس نے ابراہیم کی نصیحت، استاد کریم کی تنبیہ، سب کو نظر انداز کر دیا تھا۔ لالچ نے اس کی عقل کو کھا لیا تھا۔ رات کو جب قید خانے میں چراغ کی لو ٹمٹما رہی تھی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ایک خاموش شخص جس کا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا اندر آیا۔ اس نے نگہبانوں کو سونے کا ایک تھیلا دیا اور حسان کی زنجیریں کھولنے کا اشارہ کیا۔ تم کون ہو؟ حسان نے پوچھا۔ شخص نے کپڑا ہٹایا۔ وہ استاد کریم تھے۔ چلو جلدی کرو، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ آپ نے میری جان کیوں بچائی ہے؟ میں تو نااہل ہوں۔ ہر شخص غلطی کرتا ہے بیٹا، مگر ہر غلطی سزائے موت کی مستحق نہیں ہوتی۔ تمہارے ہاتھ میں وہ ہنر ہے جو انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہے اگر صحیح راستے پر لگایا جائے۔ میں نے سلطان جلال الدین کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اپنی فوج لے کر آ رہے ہیں کیونکہ بادشاہ فیروز کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ گئے ہیں کہ یہاں بغاوت پھیل سکتی ہے۔ تمہیں اس سے پہلے یہاں سے نکلنا ہوگا۔ استاد کریم نے حسان کو ایک گھوڑا، ایک تھیلا دیا جس میں کچھ سونے کے سکے اور خوراک تھی۔ دور نکل جاؤ، کبھی لوٹ کر مت آنا۔ اور اس کتاب کو، انہوں نے وہی ذائقوں کا خزانہ نکالا، اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ اس کا علم بعض دھاتوں میں زہر بن جاتا ہے۔ حسان نے کتاب کو ہاتھ میں لیا۔ اس نے دیکھا کہ استاد کریم نے صرف ممنوع مثالیں والے باب کے صفحات پھاڑ کر جلا دیے تھے، باقی کتاب محفوظ تھی۔
آپ نے بچا کیوں لیے؟ کیونکہ باقی کتاب علم ہے اور علم برا نہیں ہوتا، برا وہ ہوتا ہے جو اسے غلط استعمال کرے۔ اب جاؤ۔ حسان نے گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے ایک آخری بار استاد کریم کی طرف دیکھا۔ مجھے معاف کر دیجیے۔ معافی اسی سے مانگو جسے تم نے سب سے زیادہ دھوکہ دیا ہے، خود سے۔ حسان نے شہر کی طرف پیٹ پھیری اور صحرا کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی جگہ اب یہ شہر نہیں ہے۔ وہ ایک نئے سفر کا آغاز کر رہا تھا، اپنے آپ کو تلاش کرنے کا سفر۔ حسان برسوں بھٹکتا رہا۔ وہ کبھی کسی گاؤں میں رک جاتا، معمولی سی روٹی پکانے کا کام کر لیتا، پھر آگے چل پڑتا۔ اس نے ذائقوں کے خزانے کی باقی کتاب کو بار بار پڑھا، مگر اب اس کا مقصد لالچ یا شہرت حاصل کرنا نہیں تھا۔ وہ اس علم کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ جڑی بوٹیاں اور مثالیں صرف ذائقے ہی نہیں دیتے، بلکہ وہ جسم اور روح کے درمیان ایک رشتہ بھی قائم کرتے ہیں۔ اچھا کھانا صرف پیٹ نہیں بھرتا، دل کو بھی ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ ایک دن وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں قید پڑا ہوا تھا، لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ وہاں کے مقامی حکمران نے تمام خزانے صرف اپنے لیے جمع کر رکھے تھے۔ حسان نے ایک تجربہ کیا۔ اس نے ذائقوں کے خزانے میں درج ایک ایسی ترکیب کو استعمال کیا جس میں انتہائی کم مقدار میں اجزاء سے زیادہ غذائیت والا کھانا تیار کیا جا سکتا تھا۔ اس نے درختوں کے پتے، جڑی بوٹیوں اور تھوڑے سے آٹے سے ایک ایسی روٹی تیار کی جو نہ صرف بھوک مٹاتی تھی بلکہ کمزور جسم کو طاقت بھی دیتی تھی۔ اس نے یہ روٹی لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کر دی۔ خبر پھیلی تو ہزاروں لوگ اس کے پاس آنے لگے۔ حکمران کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے حسان کو گرفتار کرنے کے لیے سپاہی بھیجے، مگر لوگ جنہوں نے حسان کی روٹی سے اپنے بچوں کی جانیں بچائی تھیں اس کے آگے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے حکمران کے خلاف بغاوت کر دی اور حسان کو وہاں سے محفوظ طریقے سے نکلنے میں مدد کی۔ یہ وہ پل تھا جب حسان نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کا ہنر واقعی کسی کام آیا ہے۔ اس نے دولت یا شہرت کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کیا تھا۔ اس کے دل میں پشیمانی کے بوجھ میں تھوڑا سا ہلکا پن آیا۔ اس کے بعد وہ ایک خانقاہ میں پہنچا جہاں درویش رہتے تھے۔ ان درویشوں کا کام غریبوں کی مدد کرنا اور علم بانٹنا تھا۔ حسان نے ان کے ساتھ رہنے کی درخواست کی۔ درویشوں کے بزرگ نے اس سے پوچھا، تمہارا ہنر کیا ہے؟ میں باورچی ہوں، حسان نے کہا۔ اچھا تو پھر ہمارے لیے کھانا پکاؤ۔ حسان نے کھانا پکانا شروع کر دیا، مگر اس بار اس نے کسی قسم کی ممنوع مثالیں یا چالاکی کا استعمال نہیں کیا۔ اس نے سادہ مگر صحت بخش اور لذیذ کھانا بنایا۔ درویشوں نے کھانا کھایا تو ان کے چہروں پر اطمینان نظر آیا۔ بزرگ نے اس سے پاس بلا کر کہا، تمہارے ہاتھ میں خاص بات ہے، تم نے یہ ہنر کہاں سے سیکھا؟ حسان نے اپنی ساری کہانی سنائی، ابراہیم، کتاب، ممنوع مثالیں، بادشاہ، قید اور فرار۔ بزرگ نے غور سے سنی، پھر کہا، تم نے بہت بڑی غلطی کی، مگر غلطی انسان سے ہوتی ہے۔ اب اہم بات یہ ہے کہ تم نے اس سے سبق سیکھا۔ تم نے اپنے ہنر کو لالچ کے لیے استعمال کیا تو وہ تباہی بن گیا، جب تم نے اسے محبت اور خدمت کے لیے استعمال کیا تو یہ رحمت بن گیا۔ یہی سبق ہے۔ حسان نے سالوں تک اس خانقاہ میں گزارے۔ حسان کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا اور اس نے اپنی زندگی سے بہت سبق سیکھ لیا تھا۔ اور یوں ایک چھوٹے دعوے، لالچ اور ممنوع مثالوں سے شروع ہونے والی کہانی ایمانداری، توبہ اور خدمت پر ختم ہوئی۔ حسان نے اپنی زندگی میں وہ سبق سیکھا جو ہر ہنرمند کے لیے ضروری ہے۔ ہنر کی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے اور جس کے پاس یہ طاقت ہو اس کی ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔